يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیدوار ہیں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. آج کی یہ گفتگو تیمم کے حوالے سے ہے اور تیمم کے حوالے سے آپ کے سامنے چند عرائض پیش کرنا مقصود ہے. خود تیمم اپنی ذات میں واجب نہیں ہے الا یہ کہ کسی چیز کے بدلے میں ہو یا کسی چیز کے لیے ہو. خود تیمم عبادات کے لیے اور انہی جیسے کسی کام کے لیے واجب ہوتا ہے اور اس کو یا وضو کے بدلے کیا جاتا ہے یا تیمم کے یا غسل کے بدلے کیا جاتا ہے. وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم چند مقامات پر جائز ہے، چند مقامات پر صحیح ہے. ان مقامات میں سب سے پہلا مقام پانی اگر نہ مل رہا ہو تو ایسی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے. اگر پانی انسان کو نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے دیکھا جائے گا کہ آبادی میں ہے یا باہر ہے، یا آبادی سے باہر ہے، صحرا میں ہے، بیابان میں ہے. اگر آبادی میں ہے تو کم سے کم اتنا تلاش کرے گا کہ نا امید ہو جائے آخر میں جا کر کہ ہاں اب پانی نہیں ملنے والا ہے. لیکن اگر بیابان میں ہے، ایسی جگہ پھنس گیا ہے کہ جہاں پر اس کو پانی نہیں مل رہا ہے تو پہلے وہ اطراف میں اپنے تلاش کرے گا، اور اگر اطراف میں اسے نہیں ملا ہے، جہاں پر ٹھہرا ہوا ہے وہاں پہ پانی دستیاب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دو رخ بنیں گے. جس جگہ پہ وہ ہے وہاں پہ زمین اونچی نیچی ہے یا بہت زیادہ درخت پائے جاتے ہیں، راستے ناہموار ہیں، راستے دشوار ہیں، تو ایسی صورت میں انسان اتنی دور جائے گا کہ جتنی دور پرانے زمانے میں ایک تیر پھینکا جاتا تھا اتنی دور کیا کرے گا، یہ انسان تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا. اگر پانی نہیں ملا تو پھر ایسی صورت میں تیمم کر لے گا. لیکن اگر ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں زمین ہموار ہے، برابر ہے، اونچی نیچی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اتنی دور جائے گا کہ دو تیر پرانے زمانے میں جتنی دور پھینکے جاتے تھے ان کی انتہائی منزل تک انسان تلاش کرے گا. اور اگر ایسا تلاش کرتا ہے اس کے بعد ہی پانی نہیں ملتا تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیمم کر لے، اور یہ تیمم اس کے لیے نماز کے لیے کافی ہوگا اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے. دوسرے وہ کام کی جن کے لیے وضو اور تیمم شرط ہے وہ کام انجام دے سکتا ہے. اگر نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پانی تلاش کرے اور پانی نہ ملے اور بعد والی نماز کے وقت تک اسی جگہ رہے چنانچہ پانی ملنے کا احتمال ہو تو احتیاط مستحب یہ کہ دوبارہ پانی تلاش کریں. اگر نماز کا وقت تنگ ہو یا چور اور درندے سے خوف ہو یا پانی کو تلاش کرنا بہت زیادہ سخت ہو، اتنا زیادہ سخت ہو کہ معمولاً اس طرح کی سختی کو تحمل نہیں کیا جا سکتا ہے، تو جستجو لازم نہیں ہے. اگر کوئی پانی کی تلاش میں نہ جائے یہاں تک کہ نماز کا وقت تنگ ہو جائے، تو اگر پانی کے لیے جاتا اور پانی دستیاب ہوتا تو اس نے کیا کیا ہے، گناہ کیا ہے. لیکن تیمم کے ساتھ اس کی نماز صحیح ہے. اگر کوئی شخص باوضو ہو اور جانتا ہو کہ اگر اس نے اپنا وضو باطل کر دیا تو اس کے لیے پانی کو مہیا کرنا ممکن نہیں ہے یا وضو نہیں کر پائے گا، اگر وہ اپنا وضو برقرار رکھ سکتا ہے تو احتیاط واجب کے نام پر اس کو باطل نہیں کرنا چاہیے، چاہے وقت سے پہلے ہو یا وقت کے داخل ہونے کے بعد ہو. نماز ظہر پڑھنا ہے، نماز ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہو یا نماز ظہر کا وقت داخل نہ ہوا ہو.
لیکن اپنی بیوی سے نزدیکی کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے اگر قربت اختیار کرنا چاہتا ہے، جماع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اگرچہ جانتا ہو کہ غسل کرنے کے امکان فراہم نہیں ہوں گے، اور اس کا وظیفہ تیمم ہوگا۔ اور یہ حکم احتیاط واجب کی بنا پر نزدیکی یعنی جماع کی صورت اختیار پائے، اس سے مخصوص ہے یہ چیز، اور دوسری جنسی لذتوں کو شامل نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ جانتا ہو کہ اس کے لیے تیمم کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا تو یہ عمل جائز نہیں ہے۔ دوسری جگہ جہاں پر ہم کو تیمم کرنا ہوگا وہ جگہ ہے اگر کسی انسان کے لیے پانی تک رسائی ممکن نہ ہو، پانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ پانی آپ کے 5-6 گھر کے بعد مل جائے، ممکن ہے کہ پانی آپ کے 1 کلومیٹر کے اندر مل جائے، پانی ممکن ہے کہ آپ جس گاؤں میں رہ رہے ہوں اس گاؤں کے دوسرے محلے میں پانی آ رہا ہو، پانی مل رہا ہو، لیکن ضعیفی یا کمزوری کی وجہ سے یا چور، جانور اور اس کے مانند دوسری چیزوں کے خوف سے انسان کیا کرے، اس تک نہ پہنچ پائے، پانی کو حاصل نہ کر سکے، یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وسیلہ موجود نہ ہو، پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا، مثال طور پر رسی نہیں ہے، اب کیسے پانی نکالیں گے، ڈول نہیں ہے، کس سے کیسے پانی نکالیں گے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ انسان تیمم کرے اور تیمم کر کے اپنی عبادت کو آگے بڑھائے۔ جو شخص پانی تک دسترسی نہ رکھتا ہو، اگر وہ مجبور ہو کہ پانی کو مہیا کرنے کے لیے قرض لے تو ضروری ہے قرض لے، لیکن جو جانتا ہو یا گمان رکھتا ہو کہ اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس کہیں سے آمدنی نہیں ہے، تو قرض لینا واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سارے مسائل ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے بعد تیسرا مقام ہے اگر کسی انسان کو پانی نقصان دہ ہو، ضرر کا سبب ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تیمم کرے۔ ایک انسان مریض ہے، بیمار ہے، اور اس کے لیے پانی کا استعمال منع ہے، حرام ہے، ایک طریقے سے طبیب لوگوں نے منع کر رکھا ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ تیمم کر لے وضو کے بدلے میں، چاہے غسل کے بدلے میں، اور اس کے بعد اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو آگے بڑھائے۔ لیکن جس کے لیے کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، وہ نماز کو وضو کے ساتھ اور غسل کے ساتھ انجام دے، یا دوسری عبادتوں کو۔ چوتھا مقام جہاں پر تیمم کرنا ہوگا وہ ہے پانی کا استعمال یا اس کو مہیا کرنا حد سے زیادہ سخت ہو۔ وہاں پر نقصان دہ تھا، یہاں پہ کیا ہے، پانی کا استعمال حد سے زیادہ سخت ہو، یا پانی کو حاصل کرنا، مطلب امکان میں تو ہے کہ پانی حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو مہیا کرنا سخت ہو، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر لے انسان اور اس کے بعد اپنی عبادت کو آگے بڑھائے۔ اگر پانی کا استعمال یا اس کا مہیا کرنا اس کے لیے حد سے زیادہ سخت ہو، جو عام طور پر تحمل نہیں کیا جاتا ہے، تو وہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن اگر برداشت کرے اور وضو یا غسل کرے تو اس کا وضو اور غسل صحیح ہے۔ اس کے بعد مرحلہ ہے پانچویں چیز کہ پانچویں جگہ جہاں پر غسل کے بدلے یا وضو کے بدلے تیمم کیا جائے گا وہ ہے تشنگی کو برطرف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہو۔ ایک انسان کے پاس مثلا ایک کوزہ پانی ہے، ایک گلاس پانی ہے، ایک بوتل میں پانی ہے، لیکن وہ پانی اس کی پیاس کے لیے ہے، اگر رات میں اسے پیاس لگ جائے گی تو وہ کیا کرے گا، یا یہ کہ ایک ایسی جگہ پہ پھنسا ہے کہ جہاں پھر پانی ملنے کے چانسز نہیں ہیں، اور صرف اتنا پانی بچا ہے کہ جس سے وہ اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس پانی کو انسان پی لے اور وضو کے بدلے، غسل کے بدلے تیمم کر کے اپنے زندگی کو آگے بڑھائے اور اپنی عبادت کو انجام دے۔ چھٹا مقام، چھٹی جگہ
وضو یا غسل کی کسی مساوی یا اہم تکلیف کے ساتھ مزاحمت، یعنی اگر وضو کرے گا تو کوئی دوسرا کام کیا ہوگا، اس سے نہیں ہو پائے گا۔ مثلا یہ کہ انسان کا بدن نجس ہے، اگر اتنا پانی ہے اس کے پاس کہ اس سے یا تو اپنا بدن دھو سکتا ہے یا غسل کر سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو اور غسل کے بدلے میں انسان تیمم کر لے گا اور اپنے بدن کو پاک کرے گا۔ اگر کسی کا لباس یا بدن نجس ہو اور پانی اتنا کم ہو کہ اگر اس سے وضو یا غسل کرے تو بدن اور لباس کیا ہو جائے گا، پاک کرنے کے لیے پانی ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں بدن یا لباس کو پاک کرے اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھے۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو جس پر تیمم کرے تو ضروری ہے کہ پانی کو وضو یا غسل میں مصرف کرے اور نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر کسی شخص کے پاس سوائے ایسے پانی یا برتن کے کہ جس کا استعمال حرام ہے، جس کا استعمال کرنا حرام ہے، دوسرا پانی یا برتن نہ ہو، مثلا پانی یا اس کا برتن غصبی ہو اور اس کے علاوہ دوسرا پانی یا برتن غصبی مثلا مباح نہ پایا جائے، یعنی غصبی نہ ہو، تو ضروری ہے کہ وضو یا غسل کی جگہ تیمم کرے گا۔ 7واں مقام، اور یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر جا کر ہر انسان ممکن ہے کہ اس کا شکار ہو جائے اور اس صورت میں جا کر اسے تیمم کرنا پڑ جائے، وہ ہے وقت کا تنگ ہونا۔ آپ ظہر کے وقت یا صبح کے وقت مثال دے دیں، صبح کے وقت آپ کو نیند آ گئی اور آپ سو کے اٹھے اذان سے 5 منٹ پہلے، اور اب آپ کا باہر جانا، پانی لانا اور وضو کر کے آنا سخت ہے، یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر پانی مطلب فوراً آپ کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ جہاں سے اٹھے بستر سے فوراً آپ تیمم کیجیے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ چونکہ وقت تنگ ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، تیمم کرے۔ اگر کوئی شک کرے کہ وضو یا غسل کرے گا تو اس کی نماز کے لیے وقت باقی رہے گا یا نہیں، تو ضروری ہے کہ تیمم کرے۔ شک ہے چونکہ اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے تیمم کر کے نماز میں مشغول ہو جائے، نماز پڑھنے لگے، اور نماز کے دوران جو پانی اس کے پاس تھا وہ ضائع ہو جائے، چنانچہ اس کا وظیفہ تیمم ہو تو لازم نہیں ہے، آئندہ نمازوں کے لیے دوبارہ تیمم کریں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ دوبارہ تیمم کر لیں۔ اگر انسان کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ وضو یا غسل کر سکتا ہے اور نماز کو بغیر مستحبی اعمال کے مثلا اقامت، قنوت کے بغیر پڑھے، تو ضروری ہے غسل کرے یا وضو کرے اور نماز کو مستحب افعال کے بغیر بجا لائے، بلکہ اگر سورہ پڑھنے کا وقت بھی نہ ہو تو ضروری ہے غسل یا وضو کرے اور نماز کو سورہ کے بغیر پڑھے۔ ان کے بعد وہ چیزیں کہ جن پر تیمم کرنا صحیح ہے، وہ چیزیں جن پر تیمم کرنا صحیح ہیں 3 مرحلہ رکھتی ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ چیز جسے زمین کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز کی جو زمین کا اوپری حصہ مانی جائے، جیسے مٹی ہے، یا وہ چیز کی جو زمین سے ملحق ہے، جیسے فرش اور اس کے مانند چیزوں پر گرد و غبار ہو، تو اس طرح اس کی نرم گرد و غبار پر نرم مٹی شمار کی جاتی ہے، چونکہ اس گرد و غبار پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ گیلی مٹی، اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ تیسری جگہ وہ چیز جس پر گرد و غبار ہو لیکن اس کا گرد و غبار ظاہر نہ ہو، اور اگر ظاہر ہو تو اتنی مقدار میں نہ ہو کہ مٹی شمار کی جائے۔ قابل ذکر ہے کہ جب تک پہلے مرحلے کی چیزوں پر تیمم کرنا ممکن ہو تو دوسرے مرحلے کی چیزوں پر تیمم نہیں کیا جائے گا، یعنی دوسرے والے مرحلے کی باری تب آئے گی جب پہلا والا موجود نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب، جب آپ کے پاس ایسی جگہ موجود ہو کہ جسے زمین کہا جائے یا مٹی ہو، تو ایسی صورت میں آپ
گیلی مٹی پر تیمم نہ کیجیے، اور جب آپ کے پاس گیلی مٹی موجود ہو تو پھر آپ گرد و غبار، وہ چیز جس پر گرد و غبار ہو لیکن اس کا گرد و غبار دکھ نہ رہا ہو، ظاہر نہ ہو رہا ہو، یا ظاہر ہو رہا تو بہت کم مقدار پر ہو، تو اس صورت میں بھی تیسری والی جگہ پہ آپ نہ پہنچ جائیے، پہلے آپ دیکھیے گیلی مٹی اگر آپ کے پاس ہے تو اس پر تیمم کیجیے، اور اگر گیلی مٹی نہیں ہے تو پھر لامحالہ تیسرے مرحلے میں اترنا ہی پڑے گا، اور تیسرے والے مرحلے میں ہمیں غسل اور وضو کے بدلے میں تیمم کرنا ہوگا۔ مٹی، ریت، ڈھیلے اور پتھر پر تیمم کرنا صحیح ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جو ابھی 2 شرطیں اب آپ کے سامنے بیان کروں گا، ان شرطوں کے ساتھ اگر پائی جائیں تو ان پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر مٹی میسر ہو تو دوسری چیز پر تیمم نہ کیا جائے، اور اگر مٹی نہ ملے تو بہت نرم ریت کے جس پر خاک صدق کرے تیمم کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو ڈھیلے پر، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو ریت پر، اور اگر ریت اور ڈھیلا بھی نہ ملے تو پھر پتھر پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ گھاس پر تیمم نہیں ہو سکتا، پھول پر تیمم نہیں ہو سکتا، معدنیات پر تیمم نہیں ہو سکتا، شیشے پہ تیمم نہیں ہو سکتا، پلاسٹک پہ تیمم نہیں ہو سکتا، کپڑے پہ تیمم نہیں ہو سکتا، اور اس کے مانند چیزوں پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو زمین نہیں کہا جاتا، یعنی ہر وہ چیز کی جو زمین نہ کہی جائے اس پر تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر گیلی مٹی نہ مل سکے تو ضروری ہے قالین، لباس اور اس کے مانند دوسری چیزوں کے اندر یا اوپر جو گرد و غبار جمی ہوئی ہو، لیکن وہ حد مقدار جو ایک ہونا چاہیے اس سے کم ہو، تو اس پر تیمم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اگر کوئی چیز نہ ہو جس پر تیمم کرے، چنانچہ خریدنے اور اس کے مانند کسی اور طریقے سے مہیا کرنا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ ان کو مہیا کیا جائے، ان کو حاصل کیا جائے، اور اس کے بعد اپنے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ اب آپ کے سامنے جن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے ان کی کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا کیا ہیں؟ کہتے ہیں پہلی شرط احتیاط لازم کی بنا پر اتنا گرد و غبار ہونا چاہیے جو ہاتھ میں لگ جائے۔ آپ نے گرد و غبار پر جب ہاتھ مارا تو کم سے کم کچھ نہ کچھ حصہ ہاتھ میں لگنا چاہیے، اگر نہیں لگ رہا ہے تو یہ تیمم کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان جس چیز پر تیمم کر رہا ہے احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے اس پر گرد و غبار موجود ہو کہ ہاتھ میں باقی رہ جائے، اور اس پر ہاتھ مارنے کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر اتنی زور سے نہ جھاڑے کہ تمام گرد و غبار گر جائے۔ اس بنا پر ایسے پتھر پر تیمم جس پر غبار نہ ہو اور ہر وہ چیز جو پتھر کی طرح ہو کہ ہاتھ مارنے سے اس سے کچھ بھی ہاتھ میں نہ لگے، تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ کام کافی نہیں ہے وضو تیمم کے لیے۔ اور جس کے پاس پتھر یا اسی طرح کی چیز کے علاوہ نماز کے آخری وقت تک کوئی دوسری چیز جس پر تیمم صحیح ہے نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس چیز پر تیمم کرے اور نماز کو پڑھے، اور وقت کے بعد اضطراری حالت کے ختم ہونے کے بعد نماز کی قضا بھی کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جس چیز پر تیمم کر رہا ہے وہ چیز پاک ہو۔ جس چیز پر تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس وقت غبار رکھنے والی چیز پر تیمم کرنے کی نوبت پہنچی ہو تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نجس ہوگی وہ خود دوسرے کو کیا پاک کرے گی۔ احتیاط واجب کی بنا پر اگر کسی کے پاس پاک چیز جس پر تیمم کرنا صحیح ہے نماز کے آخری وقت تک نہ ہو تو اس پر نماز واجب نہیں ہے، لیکن ضروری ہے اس کی قضا بجا لائے، اور بہتر یہ ہے کہ وقت میں بغیر تیمم کے نماز بھی پڑھے۔
مگر جس مقام میں غبار رکھنے والی چیز پر مثلاً گرد آلود قالین پر تیمم کرنے کی نوبت آئی ہو، اگر وہ متنجس ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس پر تیمم کرے اور نماز کو پڑھے اور بعد میں قضا بھی کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر عرفاً پاکیزہ اور صاف ہو۔ عام طور سے دیکھنے والا انسان اس کو پاکیزہ مانے اور صاف مانے، تب آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کی مٹی یا دوسری چیز جس پر تیمم کرنا صحیح ہے، احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ عرفاً صاف اور پاکیزہ ہو، یعنی کسی ایسی چیز سے آلودہ نہ ہو جو کراہت کا سبب ہو، جیسے کوڑا کرکٹ یا دوسری گندگی جو شرعاً نجس شمار کی جاتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جس پر انسان تیمم کر رہا ہے وہ غصبی نہ ہو، کسی کا چھینا ہوا نہ ہو۔ اگر کسی کا چھینا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کا تیمم قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی بھول کر یا غفلت کی وجہ سے غصبی چیز پر تیمم کرے تو صحیح ہے، لیکن اگر کسی چیز کو خود غصب کیا ہے اس نے اور بھول جائے کہ غصب کیا ہے تو اس کا تیمم احتیاط واجب کی بنا پر اس چیز پر صحیح نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ دوسری چیزوں سے جس پر تیمم کرنا صحیح ہے وہ چیز ملی نہ ہو۔ جس پر آپ تیمم کر رہے ہیں وہ چیز کسی ایسی چیز سے نہ ملی ہو کہ جس پر تیمم کرنا صحیح نہ ہو، تب آپ کا تیمم صحیح ہوگا۔ یہ وہ مقامات تھے کہ جہاں پر جا کر ہمارا تیمم صحیح ہوتا ہے، وگرنہ ہمارا تیمم صحیح نہیں ہے۔ ان کے بعد کے مراحل انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل کے ذریعے سے آپ کے سامنے پھر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔